السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بہت ہی پیارا مورل لیسن ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہی ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا، اب میں تھا اور میرا خدا تھا، میرے لیے ہر دن اچھا تھا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے، اور جب ان کا عقیدہ مضبوط ہو جاتا ہے تو وہ زندگی کی دوڑ میں سب سے آگے نکل جاتے ہیں، کامیابیاں ان کے قدم چومتی ہیں۔ یہ ہے جان ڈی راک فیلر۔ یہ کبھی دنیا کے امیر ترین آدمی میں تھے، دنیا کا سب سے ارب پتی۔ 25 سال کی عمر میں اس نے امریکہ کی سب سے بڑی آئل ریفائنری میں سے ایک کو کنٹرول کیا۔ 31 سال کی عمر میں وہ دنیا کا سب سے بڑا تیل صاف کرنے والا بن گیا تھا، اور 38 ایئرز کی عمر میں اس نے امریکہ میں 90% تیل کو صاف کیا۔ 50 تک وہ ملک کا سب سے امیر ترین آدمی تھا۔ ایک نوجوان کے طور پر ہر فیصلہ، رویہ اور رشتہ اس کی ذاتی طاقت اور دولت پیدا کرنے کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ویورز، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مال و دولت کی اس شخص کو کسی بھی طور پہ کوئی کمی نہ تھی، لیکن 53 ایئرز کی عمر میں جب وہ بیمار ہو گئے، اس کا پورا جسم درد سے لرز گیا اور اس کے سارے بال جھڑ گئے۔ مکمل اذیت میں دنیا کا واحد ارب پتی اپنی مرضی کے مطابق کچھ بھی خرید سکتا تھا، لیکن وہ صرف سوپ اور کریکر ہضم کر سکتا تھا۔ اتنی طاقت اور دولت کے باوجود یہ شخص بہت بے بس تھا۔ ایک ساتھی نے لکھا کہ وہ سو نہیں سکتا تھا، مسکرا نہیں سکتا تھا، اور زندگی میں کوئی بھی چیز اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ اس کے ذاتی انتہائی ماہر ڈاکٹروں نے پیش گوئی کی تھی کہ وہ 1 سال کے اندر مر جائے گا۔ وہ سال اذیت سے آہستہ آہستہ گزر گیا۔ آگے جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ جب وہ موت کے قریب پہنچا تو وہ ایک صبح اس احساس کے ساتھ بیدار ہوا کہ وہ اپنی دولت میں سے کچھ بھی اپنے ساتھ اگلے جہان میں لے جانے کے قابل نہیں ہے۔ وہ آدمی جو کاروباری دنیا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اچانک احساس ہوا کہ وہ اپنی زندگی کے کنٹرول میں ہی نہیں۔ اس کے پاس ایک انتخاب رہ گیا تھا، اور وہ کیا تھا یہ جانتے ہیں۔ اس شخص نے اپنے اٹارنی، اکاؤنٹنٹ اور مینیجرز کو بلایا اور اعلان کیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہسپتالوں، تحقیق اور خیراتی کام میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ اعلان کیا گیا کہ وہ اپنے اثاثوں کو ہاسپٹل، تحقیق اور خیراتی کاموں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں۔ جان ڈی راک فیلر نے اپنی فاؤنڈیشن قائم کی۔ یہ نئی سمت بالآخر پینسلین کی دریافت کا باعث بنی۔ ملیریا، تپ اور خناق کا علاج کیا گیا۔ لیکن شاید راک فیلر کی کہانی کا سب سے حیرت انگیز حصہ یہ ہے کہ جس لمحہ اس نے اپنی کمائی ہوئی تمام چیزوں کا ایک حصہ واپس دینا شروع کیا، اس کے جسم کی کیمسٹری میں اس قدر نمایاں تبدیلی آتی چلی گئی کہ وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا گیا۔ اور ایک وقت ایسا تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ وہ 53 سال کی عمر میں ہی مر جائے گا، لیکن وہ 98 سال کی عمر تک زندہ رہا۔ مال خیرات کرنے سے وہ تندرست ہوتا گیا،
گویا یہ خیرات نام کی چیز بھی ایک طریقہ علاج ہے، اسے بھی آزما کر دیکھ لیجئے۔ اس تمام کہانی کو بیان کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ انسان اگر اپنے مال میں سے کچھ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یقین جانیے آنے والی مصیبتوں سے وہ خود کو بچا لیتا ہے۔ ایون کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ڈاکٹر نے اسے 53 ایئرز میں ہی جواب دے دیا تھا، لیکن وہ انسان جیا، 98 ایئرز تک وہ انسان زندہ رہا۔ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے اپنی موت سے پہلے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سپریم انرجی نے مجھے سکھایا کہ سب کچھ اس کا ہے اور میں اس کی خواہشات کی تعمیل کرنے کے لیے صرف ایک چینل ہوں۔ میری زندگی ایک طویل خوشگوار چھٹی رہی، کام اور کھیل سے بھرپور۔ میں نے پریشانی کو راستے میں چھوڑ دیا، اب میں تھا اور میرا خدا تھا۔ میرے لیے ہر دن اچھا تھا۔ آج سے تقریباً 1450 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو بتایا تھا کہ اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ سے کیا کرو۔ تو ویورز، اس مورل لیسن کہانی جو کہ صرف کہانی نہیں ہے، سچائی پر مبنی ایک تحریر تھی جو کہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تحریر، یہ ویڈیو اچھی لگے گی۔ اور آپ نے دیکھا کہ اس شخص نے جب اپنی زندگی کی جمع پونجی کو اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو وہ کیسے ڈے بائی ڈے بہتر اور بہتر سے بہترین کی طرف ہوتا گیا۔ اس نے صدقہ خیرات کیا اور اپنی صحت کو بحال کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 98 ایئرز کی عمر تک زندہ رہا۔ امید ہے میری طرح آپ کو بھی یہ تحریر بہت اچھی لگی ہوگی۔ اس تحریر سے آپ کو بھی سیکھنے کو بہت ملا ہوگا، اور امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب، لائک اور کامنٹ ضرور کیجیے گا۔